اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ السلام علیکم دوستو۔ لاہور کے شاہی قلعے کے بارے میں کچھ حقیقتیں ایسی بھی ہیں جنہیں صرف چند لوگ ہی جانتے ہیں یا جان پاتے ہیں۔ ان لوگوں کے مطابق لاہور کے شاہی قلعے میں ایک نادیدہ مخلوق رہتی ہے جس کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس مخلوق کی تعداد سینکڑوں یا ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں میں ہے۔ وہ جنات ہیں جو بونوں کی شکل میں وہاں رہتے ہیں۔ دوستو، یہاں میں آپ کے ساتھ اپنا مشاہدہ بھی شیئر کروں گا کہ یہ بالکل سچ ہے کہ بونے جنات کی ایسی مخلوق لاہور میں موجود ہے، اور راوی کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی یہ مخلوق آباد ہے۔ لاہور شاہدرہ میں دریا راوی کے بالکل پاس چند گز کے فاصلے پر ہمارے جاننے والوں کا گھر ہے۔ اس گھر میں بالکل ایسی ہی بونے جنات کی طرح کی مخلوق دیکھی گئی ہے۔ اس گھر کے مکینوں کو اکثر مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اپنا ذاتی مشاہدہ بتاتا ہوں کہ لاہور کے علاقے گلشن راوی میں ہم رہتے تھے، اور ساتھ والی گلی میں میری سگی خالہ کا گھر تھا۔ ان کے گھر میں بھی بالکل یہی مخلوق آباد تھی جو کبھی کبھی میری والدہ مرحومہ کو نظر آتی تھی۔ ان کے مطابق اس مخلوق کا قد 3 فٹ کے ارد گرد تھا اور وہ پٹھانوں کی طرح کے لباس پہنتے تھے، لیکن وہ اس گھر کے لیے نقصان دہ نہیں تھے، بلکہ وہ گھر والوں کے ساتھ ایسی شرارتیں کرتے تھے جو نقصان دہ نہیں ہوتی تھیں۔ میرے بڑے بھائی اور کزنز کیرم کھیلتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اچانک کھیلتے ہوئے کوئن غائب ہو جاتی۔ جب ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاتے تو اچانک نظر پڑتی کہ سامنے روشن دان کے کنارے پر پڑی ملتی۔ مجھے تو یہ مخلوق نظر نہیں آتی تھی، لیکن میرے ساتھ بہت کھیلتی تھی اور شرارت کرتی تھی۔ کبھی کبھی تو بالکل سونے نہیں دیتے تھے، لیکن کبھی کوئی نقصان نہیں دیتے تھے، بلکہ بعض دفعہ تو میری مدد کرتے تھے۔ کبھی میں اپنے گھر سے کوئی سامان لاتا اور میرے دونوں ہاتھ مصروف ہوتے تو میری طرف سے وہ دروازے پر دستک دے دیتے، یعنی میں دروازے پر سامان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میرے دونوں ہاتھ مصروف ہیں، لیکن دروازے پر دستک ہو رہی ہے، جیسے میں دستک دے رہا ہوں۔ ہم سب کو اس مخلوق کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے ہمیں نہ ڈر لگتا تھا نہ عجیب لگتا تھا۔ JKPD میں شاہد علامہ اسی مخلوق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہیں ایک دفعہ شاہی قلعے کے جنات کے ہاں بہت بڑی شادی میں مدعو کیا گیا، جس کے لیے صحابی جن بابا، حاجی جن بابا اور باورچی جن بابا بہت سارے جنات کے ساتھ انہیں لینے آئے، اور سب لوگ جنات کی مخصوص گردنما سواری میں چند لمحوں میں شاہی قلعے پہنچ گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ شادی کی تقریب کے بعد اس جناتی قبیلے کے داروغہ جن نے مجھے ایک طلسماتی محل دکھایا جو شاہی قلعے میں ہی واقع ہے، لیکن انسانی نظروں سے اوجھل ہے۔ دوستو، یہاں پھر سے واضح کر دوں کہ وہ اس وقت ہماری دنیا میں نہیں تھے، بلکہ وہ جنات کی نادیدہ ڈائمنشن میں تھے، جہاں جنات کی ایک مکمل سویلائزیشن آباد ہے، لیکن ہماری دنیا سے اوجھل ہے۔ اب ہم محل کی طرف آتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنات کے داروغہ نے ایک پتھر دیوار میں لگایا اور محل میں جانے کا راستہ کھل گیا۔ دوستو، یہاں ہمیں جدید ٹیکنالوجی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جیسے ہماری دنیا میں حساس جگہوں پر داخل ہونے کے لیے خاص گیٹ پاس یا کارڈ ہوتے ہیں، جب تک وہ کارڈ سکین نہ کریں دروازہ نہیں کھلتا۔ اب تو یہاں جو نئے اپارٹمنٹس بن رہے ہیں ان میں رہائش کرنے والوں کو اسی قسم کے کارڈز ایشو کیے جاتے ہیں۔ لفٹ سے لے کر اپارٹمنٹ تک وہی کارڈ کام کرتا ہے۔ تو جناتی داروغہ کا وہ پتھر بھی شاید اسی قسم کا گیٹ پاس تھا۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ اندر ایک اور محل تھا جو ہماری سوچ اور وجود سے بالا تر تھا۔ ایک سجا سجایا محل تھا جس میں خوبصورت قالین بچھے ہوئے تھے اور زرق برق لباس میں ملبوس مخلوق کی وہاں چہل پہل تھی۔ دوستو، دوسرے لفظوں میں یہ محل ایسی ٹیکنالوجی سے بنا تھا جو ابھی تک انسان کی سوچ سے ماورا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جگہ جگہ خوبصورت فوارے تھے اور جگہ جگہ دسترخوان بچھے ہوئے تھے۔ کمروں میں مخمل کے لباس لٹک رہے تھے اور مخمل کے بستر لگے ہوئے تھے۔ اس جگہ اور اس محل کی خوبصورتی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ محل نہیں تھا بلکہ طلسماتی دنیا کا ایک انوکھا راز تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ محل کے جناتی داروغہ نے انہیں ایک ایسی جگہ دکھائی جہاں قدم رکھتے ہی ایک اور دروازہ کھل گیا۔ دوستو، یہاں بھی ہمیں جدید سینسر ٹیکنالوجی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اکثر بینکس اور مالز میں ایسی شاپس ہیں جن کے دروازے سینسر ٹیکنالوجی سے ہی کھلتے ہیں۔ آپ دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہوں، شاپ کا دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ بعض جگہوں پر سینسر ٹیکنالوجی کی لائٹس لگائی گئی ہیں۔ بظاہر اس جگہ اندھیرا ہے، لیکن جو ہی کوئی چیز یا جاندار اس کے سینسر کی رینج میں آئے گا خود بخود وہاں لائٹ آن ہو جائے گی۔ آج کل کی دنیا میں یہ چیزیں انسان نے اب دیکھی ہیں، لیکن شاید جنات یہ سب صدیوں سے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ اب ہم محل کی طرف آتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس جگہ کے اندر ایک ایسا محل تھا جس کو دیکھ کر عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے۔ یہ سفید پتھر کا بنا ہوا محل تھا جس میں ہر چیز سفید تھی۔ سفید پردے، سفید دیواریں، سفید بستر اور سفید قالین تھے۔ محل کیا تھا؟ ایک عجوبہ تھا۔
دوستو یہاں ایک عجیب بات شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے سنو وائٹ کی سٹوری تو سنی ہوگی، اس کی بھی ہر چیز وائٹ تھی۔ سنو وائٹ اینڈ سیون ڈارفس کے نام سے اس پر کئی دفعہ فلمز اور کارٹون بن چکے ہیں۔ سنو وائٹ کے ساتھ بھی 7 بونے جنات ہیں۔ کیسا اتفاق ہے کہ ہر چیز بھی وائٹ ہے اور بونے جنات بھی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں فیری ٹیلز بھی صرف خیالی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ان کی بھی کوئی بنیاد ہے جہاں سے یہ نکل کر دنیا کے علم میں آئیں۔ اب ہم محل کی طرف آتے ہیں۔ علامہ لکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر ایک شیلف میں سفید چاندی کی کچھ کتابیں تھیں جن پر کچھ عجیب انداز میں کائنات کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ اسی دوران انہوں نے مجھے کچھ ایسی پتھر کی سفید تختیاں دکھائیں جن پر کچھ تحریریں لکھی ہوئی تھیں جو مجھے سمجھ نہیں آئیں۔ دوستو ہم لوگ آج گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے کسی بھی زبان کا کسی بھی زبان میں بآسانی ترجمہ کر لیتے ہیں، جبکہ جنات یہ ٹیکنالوجی صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ آگے علامہ بتاتے ہیں۔ ان تختیوں پر تحریروں کا ترجمہ کچھ یوں تھا۔ ایک تختی پر لکھا تھا، یہ محل جنات نے بنایا تھا اور جنات ہی اس میں رہتے ہیں اور جنات ہی اس میں رہیں گے۔ یہاں کوئی انسان داخل نہیں ہو سکے گا، ہاں وہی انسان داخل ہوگا جس کو جنات اپنا ازلی دوست اور ازلی بزرگ مانتے ہیں، لیکن ہم اس انسان کو ایک نصیحت کریں گے کہ وہ ہمارے یہاں کے نظام میں دخل نہ دے، اور اگر وہ دخل دینا چاہے تو اگلی تختی پر ہدایات پڑھے۔ اگلی تختی پر لکھا تھا، اے وہ انسان جو نہایت خوش بخت اور خوش قسمت ہے جو اس طلسماتی محل میں آیا ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ واحد آدمزاد ہیں جو اس طلسماتی مکان میں آئے ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ آپ ان مقدس اور عظیم جنات کے دوست کی ہو سکتے ہیں۔ آپ کا صدیوں سے انتظار ہو رہا تھا، ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا آنا مبارک ہو، آپ کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ آپ کے لیے ایک ہدایت ہے جس کے لیے آپ کو اگلی تختی اٹھانی ہوگی۔ محل کے داروغہ نے اگلی تختی اٹھائی جس پر لکھا تھا، ہم آپ کو 5 نصیحتیں کرتے ہیں۔ ان 5 نصیحتوں کو آپ مان جائیں تو آپ کی نسلیں اور آپ خوشگوار ہوائیں لیں گے۔ بہترین خوشبو سدا ارد گرد رہے گی، رزق آپ پر چھاؤں کرے گا، برکتیں نچھاور ہوں گی، خوشیاں موجزن رہیں گی، سبز لباس سدا آپ کے تن پر رہے گا، سنہری تاج آپ کے سر پر رہے گا، آپ کے سر پر ہمیشہ نورانیت اور روحانیت کے بادل ہلکی پھوار برساتے رہیں گے۔ آئیے آپ کو وہ 5 چیزیں دیتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اگلی تختی اٹھانی ہوگی۔ جب داروغہ جنات نے اگلی تختی اٹھائی تو اس پر لکھا تھا، کیسا خوش قسمت انسان ہے جس کا صدیوں سے انتظار تھا، اور صدیوں سے ہم یہ 5 چیزیں آپ کے لیے تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اس کے اہل تھے تو ہم نے یہ 5 چیزیں آپ کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کی پیشانی پر ایک نور کی تجلی دیکھ رہے ہیں جو شاید آپ کو نظر نہ آئے، لیکن جس نے دل کی آنکھیں روشن کر لی ہیں وہ آپ کی تاریکی کو ہمیشہ روشن دیکھے گا۔ وہ اس طرح کہ جہاں آپ لیٹے ہوں گے وہاں بظاہر اندھیرا ہوگا، لیکن دل کی روشنی والا وہاں نور ہی نور دیکھے گا۔ اے خوش قسمت انسان جس کے ہاتھ میں یہ مرمری تختی ہے، ہم آپ کو وہ 5 نعمتیں ضرور دیں گے جس کے آپ مستحق ہیں، لیکن خیال کیجئے گا، اپنے دل کے برتن کو بھرا رکھیے گا اور اپنے دل کی دنیا کو آباد رکھیے گا، اور محلوق کی خدمت اور خیر خواہی کا جذبہ کبھی نہ بھولیے گا۔ کیا آپ واقعی وہ 5 چیزیں لینا چاہتے ہیں تو اگلی تختی میں وہ 5 چیزیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اگلی تختی پر لکھا تھا، پہلی چیز حروف تہجی کا واو ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہیں اور واضح نشانی پا جائیں گے، جو یہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں جو برکتوں کے دروازے رکھے ہیں وہ آپ کے لیے واضح ہو جائیں گے۔ دوسری چیز الف ہے، آخرت کی یاد کو ہمیشہ سامنے رکھیں، اللہ کی محبت پا جائیں گے اور اللہ کے تعلق کو حاصل کر لیں گے۔ تیسری چیز میم ہے، معرفت کو ہمیشہ تھامے رکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہر طرف سے اپنے سینے کے قیمتی گوشے میں رکھیں، آپ قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو پا جائیں گے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ یقین کی دنیا کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں، آپ ہمیشہ یاسری اور حضوری کی نعمت سے مستفیض ہوں گے۔ پانچویں چیز فا ہے کہ یا فتاحوں کو ہر نماز کے بعد سانس روک کر ہلکی نورانی روشنی اور نور کے تصور کے ساتھ صرف 11 دفعہ پڑھتے رہیں۔ زندگی میں ہر فتح اور کامیابی کا دروازہ ہر وقت کھلتا رہے گا، کبھی بند نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت کے لیے اگلی تختی اٹھائیں۔ اگلی تختی پر لکھا تھا، ہماری بات یہیں ختم ہوئی۔ یہ تختی نہیں تھی، راز و نیاز کے کچھ معمے تھے جو ہم نے آپ کو دے دیے۔ اس کو سنبھال کر رکھنا اور اس کو اپنی نسلوں تک پہنچانا، یہ ہم نے آپ کے ذمہ لگا دیا ہے۔ آئیے آپ کو رخصت کرتے ہیں۔ نیک بختی اور خوشی کی مسرتوں کی ہلکی بارش کے ساتھ آپ کا آنا مبارک اور آپ کا جانا مبارک۔
علامہ فرماتے ہیں کہ یہ رازوں کی دنیا ہے اور کائنات رازوں سے بری ہوئی ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، یا جس پر اللہ پاک یہ راز کھول دے وہی جان سکتا ہے۔ میرے من میں پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے کہا اب واپس چلتے ہیں۔ ان کا کچھ اور طلسمات دکھانے کا ارادہ تھا، لیکن ان مرمری تختیوں نے مجھے ایسا سرشار کر دیا کہ اب مجھے کائنات کی کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے حکم کو حکم سمجھتے ہوئے وہ بادل ناخواستہ واپس ہوئے۔ دروازے تک آ کر انہوں نے مجھے رخصت کر دیا۔